لمبے عرصے سے جاننے والا ہے، تو آپ نے ان کو جا کے پہلے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور پھر چیف سیکرٹری ادھر لگا دیا، ان پہ چیک رکھنے کے لیے، ان کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے، نمبر 1۔ پھر دوسرا، وہ وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے مقابلے میں آپ نے 2 پیرالل وزیر اعلیٰ کھڑا کیے تھے، ایک شاہرام خان اور ایک عاطف خان، اور ان کو اس وقت سے یہ شہ دی تھی کہ میں آپ کو وزیر اعلیٰ بناؤں گا فیوچر کا، اور جو کچھ وہ خٹک صاحب کے ساتھ کرتے تھے تو وہ خان صاحب کی شہ پہ کرتے تھے۔ پھر تیسرا جو ان کے ساتھ ہوا الیکشن کے بعد، تو اب میں تو اس کو الیکشن نہیں مانتا، آپ سب کو پتہ ہے، ہماری تو اس کے بارے میں نے تو اس میں ووٹ میں نہیں دیا، لوگوں سے کہا بھی تھا کہ ووٹ نہ ڈالے، یہ الیکشن نہیں ہے۔ خود وہ جو ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا جاتا تھا ہمارے اینکر سے، تو بہت بڑا دباؤ تھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، لیکن میں نے کہا جی میں جیو چھوڑ دوں گا، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں یہ پیغام ریکارڈ نہیں کر سکتا کہ میں قوم سے کہوں کہ اس میں ووٹ دو۔ لیکن عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جینون الیکشن تھا نا، تو جب جینون الیکشن تھا تو پرویز خٹک نے پھر اس صوبے کی ریکارڈ توڑ دی، وہاں کسی کو دوبارہ حکومت نہیں ملی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ دوبارہ حکومت لے لی بلکہ 2/3 میجارٹی لے لی، تو پھر تو اس سے زیادہ کوئی مستحق نہیں تھا۔ لیکن پر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو وزارت اعلیٰ نہیں دوں گا، انہوں نے ان کو یہاں پہ بلا لیا، اور اس کی بجائے انہوں نے محمود خان صاحب کو مراد سعید کی سفارش پہ، جو اپنی نوعیت کے ایک عثمان بزدار ہے، ان کو آپ نے وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور یہاں پہ بھی آ کے نہ ان کو کوئی بڑی وزارت، نہ کچھ اسپیکرشپ، بلکہ ان کو آپ نے وزیر دفاع بنا دیا۔ تو ان کو تو انہوں نے جدھر سے ریپلیس کیا ہے تو وہ تو آپ نے پشتونوں سے کیا ہے، تو اگر پشتون اس کے ساتھ تھے تو اعظم خان کیا پختون نہیں ہے، یا جو باقی لوگ ان کے خلاف لگائے ہوئے تو وہ پختون نہیں ہے، یا اس وقت لوکل اردو بولنے والوں اور ان کے درمیان ہیں۔ تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کوئی پختون فیکٹر ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ اس سیٹ اپ میں پختون جتنے بدنام ہوئے، کیونکہ پختون پہلے اسٹریٹ بات کرنے کے لیے مشہور تھے، اس میں پختون وزراء کے ذریعے اتنی خوشامد اور اتنی وہ کر دی کہ پختون جو تھے، اب مثلا شبلی فراز صاحب کا تعارف کیا ہے، باقی سب کی پہچان کیا ہے، وہ خوشامد ہے۔ پھر پختونوں کی یہ ہیومیلیشن ہوئی کہ پختون بڑے تہذیب یافتہ مشہور تھے، اس میں سب سے زیادہ بدتمیزیاں، اب یہ شہباز گل وغیرہ تو ہوا ہے، لیکن وہ پختونوں سے وہ کروائی گئی۔ آپ وہاں کے روایات سے واقف ہیں، مثلا ہم ادھر اسمبلی رپورٹ کرتے تھے، جو کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ یہاں کی روایات کے خلاف ہے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا اے این پی کے لوگ شہید ہو جاتے تھے تو ان کے جنازوں کے پہلی صفوں میں وہ کھڑے ہوتے تھے ان کی مخالف جماعتوں کے لوگ۔ تو وہ ایک تو انہوں نے پورے پاکستانی روایات کو، جو سندھی روایات بھی ہے، جو بلوچ بھی ہے، جو پنجابی روایات بھی ہے، ان کو بڑا ڈیمیج کیا، لیکن اسپیشلی جو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا وہ پشتون روایات کو ان پشتون وزراء کے ذریعے ڈیمیج کیا۔ جی، اور آج یہ کلاسرا صاحب کا کہنا ہے کہ جو پشتون یہ ممبران ہیں کابینہ کے اور جو ایم این ایز ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہیں، ان کو بیک کر رہے ہیں، یہ دعویٰ بھی ٹھیک ہے آپ کی نظر میں؟ پشتون ایم این اے نہیں، اس کابینہ کے 99% ایم این ایز جو ہے ان کے وہی خیالات ہیں جو پرویز خٹک صاحب کے ہیں، صرف ان کے نہیں بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ more than 50% وفاقی وزراء کے بھی وہی خیالات ہیں جو پرویز خٹک صاحب کے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی، میرے اس ہفتے شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوئی، جہانگیر ترین صاحب سے بھی ہوئی۔ آپ یقین جانیے ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جن سے درجنوں ایم این ایز نے رابطے نہ کیے ہوں جو یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی آپ جو ہے اگر ہمیں ٹکٹ دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں۔ مثلاً آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، کیا خاکوانی صاحب کو ڈیو ریسپیکٹ ملا ہے تو کیا وہ خوش ہوگا؟ کیا غلام سرور خان کو وہ چیز ملتی ہے جو مراد سعید کو ملتی ہے؟ کیا کسی اور کو وہ ملتی ہے؟
تو وہ فیلنگز جو ہے وہ سب کے ہیں، یعنی جتنے بھی سینئر خاندانی اور روایت پسند اور ٹریڈیشنل پولیٹیشین تھے، وہ ان کا مثلاً جب بھی کرائسس آتے ہیں اس کے لیے تو آپ پرویز خٹک اور ان کو آگے کرتے ہیں، لیکن اسمبلی میں تقریر کی بات ہوتی ہے، آج بھی میرے ساتھ اس کا انٹرویو چل رہا ہے 10 بجے، آپ نور عالم خان کا دیکھیں، تو ان کے ساتھ کیا نہ آپ ان کو مشورے میں شریک کرتے ہیں، نہ آپ ان کو بلاتے ہیں، نہ ان کو آپ ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں. تو جتنے بھی سینئر لوگ ہیں ان کے یہی خیالات ہیں. بالکل بالکل ٹھیک صافی صاحب، لیکن یہ ساری باتیں جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ تو اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اگر کوئی یہ جو آج کل بہت زیادہ شور ہے اور افواہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو آپ کے خیال سے یہ اب ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے، اس میں پہل کون کرے گا؟ وہ تو دیکھیں آپ اور نجم سیٹھی صاحب کی اسپیشلٹی ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہم آپ لوگوں سے وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور وہ لیتے ہیں. میں اس میں صرف اتنا ایڈ کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ بھی ہو یہ اسٹیٹس کو نہیں رہ سکتا. رستہ کیا نکلتا ہے، کون نکالتا ہے، کون پہل کرتا ہے، کیونکہ ابھی اپوزیشن جو صفحے ہیں ان میں بھی کوئی فارمولہ ہمیں سامنے نظر نہیں آتا، کیونکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا کے مابین. لیکن یہ کمپنی مزید چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا، پھر اگر کچھ ہوتا ہے، پہل کون کرتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، تو یہ کچھ لوگ تو 3 وزراء کی بات کرتے ہیں نا. میرا یہ چیلنج ہے کہ 3 وزراء بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اور میں نے 2 مہینے پہلے ٹویٹ دی تھی کہ 4 وزراء ادھر نام لکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصل کی صورت میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج تک ایک بھی اپنا نام نہیں لکھ سکا. جی میں کچھ نام لیتا ہوں. صافی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا نہ خواستہ اگر ایسا مرحلہ آتا ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ ان وزراء کو یہ انتخاب کرنا پڑے کہ وہ عمران کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، مثال کے طور پر شفقت محمود، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی. نہیں، اس میں آپ اس میں دوسرا فریق کون ہوگا؟ میں ذرا اس پہ جواب، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی آپ مراد ہے؟ جی بالکل بالکل. اچھا، اس میں ایک بھی نہیں ہوگا عمران کے ساتھ. آگے نام لے. نہیں، میں نام نہیں. دیکھیں جو ان کے لوئل ہیں، دیکھیں اب یہ بھی نہ کریں. مثلا مراد سعید صاحب بڑے وفادار ہیں، علی محمد خان صاحب کے ساتھ ہیں، زرتاج گل شہریار آفریدی، زرتاج یہ گل پہلی صف، یہ دوسری طرف جانے والوں میں صف اول میں ہوں گے. سب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. آپ تو صافی صاحب بہت ہی خطرناک باتیں کر رہے ہیں.